کی زبان ہے۔ آدمی کو جب مطلب ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیجئے اس کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، وہ بڑا اخلاق مند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مسئلہ الجھ جائے تو پھر سمجھ لیجئے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لکھ لو، ابھی جب قرضہ لینے سے تو پہلے وہ آپ اس سے جو کہو گے وہ کر لے گا، اور جب اس نے قرضہ لے لیا اور اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر وہ دلی دل میں کہتا ہے یہ کیا، اس کا باپ بھی مجھ سے نہیں لے پائے گا، بس کسی طریقے سے میرے پاس آ گیا، اب اس کے بعد ٹہلا رہا ہے اسے۔ جو جھگڑے ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کسی سے اگر تعلقات خراب کرنا ہو، دشمنی بغیر وجہ کے مول لینی ہو تو پیسہ ادھار دے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر وہ جو ہے دینے میں آناکانی کرے گا، اور جو ہے مسئلہ پہلے تو بات چیت بند ہوگی، پھر لڑائی جھگڑے تک مسئلہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو۔ کہتے ہیں 100 بکا ایک لکھا، اگر 100 لوگ بول رہے ہیں ان کی بات کی ویلو نہیں ہے، اگر جو لکھا ہوا ہے تو اس کی ویلو ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا اور اگر آپ اس کو لکھتے نہیں ہیں اور سمجھ لیجئے انتقال ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے اگر اس کو لکھ کے رکھا ہے اور وہ گھر والوں کو پتہ بھی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے مرنے کے بعد وہ قرضہ آپ کے گھر والے کسی طریقے سے اس کو ادا کر دیں گے۔ تو بہرحال قرآن عظیم والفرقان حمید نے جو سبق دیا، جو درس دیا ہمیں، وہ یہ دیا کہ جب قرضے کا لین دین کیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے، اور جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے قرضہ لینے والی کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلی، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں کسی کا مدد کرنے والا بنایا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کنز العمال کی حدیث سے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسروں کے ساتھ خیر کا سلوک کرے، بھلائی کا سلوک کرے، اور کسی کو ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا، سمجھ لیجئے یہ بھی خیر کا سلوک ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ صدقہ دینے میں اللہ تبارک و تعالی 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جب کوئی کسی کی قرض کے ذریعے ہیلپ کرتا ہے، قرض کے ذریعے مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ قرضہ دینے والے کو زیادہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو قرضہ دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے، سمجھ لیجئے لینے والے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس حالات بڑے سنگین ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اب ایسی گھڑی میں اگر کوئی اس کی مدد کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا نہیں بلکہ 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف کی میں آپ کو حدیث بتاؤں، اگر کسی شخص نے قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد اس کی نیت یہ ہے کہ مولا مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے میں یہ قرضہ لے رہا ہوں، مولا تو ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ میں اس قرضے کو ادا کر دوں، میرے دھندے میں، میرے رزق میں، میرے روزی میں، میرے کاروبار میں تو ترقیاں عطا فرما دے تاکہ جلد از جلد میں اس قرض سے سبکدوش ہو جاؤں، کیونکہ قرض بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر آدمی لے لے تو اس کی راتوں کا چین اور دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نمازوں میں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین، یہ دین عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب قرض ہی ہوتا ہے کہ مولا تو ہمیں قرض کی مصیبت سے بھی بچا، اور مولا تو ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا، اور مولا تو ہمیں آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچا۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے قرضہ ایک بہت بڑی چیز ہے،
اب اگر وہ یہ دعا کر رہا ہے مولا ایسے اسباب پیدا فرما دے تاکہ میں اس قرضے سے سبکدوش ہو جاؤں، تو سمجھ لو اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے تاکہ وہ جلد از جلد اس قرضے سے سبکدوش ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل کا معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہیں بنی اسرائیل کی ایک داستان سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اسے قرضہ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ ایک مالدار کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، مجھے قرضے کی ضرورت ہے، میری کچھ ہیلپ کر دو، میری کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی مدد کر دیں گے، ہیلپ کر دیں گے، لیکن کوئی گارنٹر لے کر آؤ۔ ہم جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو بیچ میں کسی آدمی کو گارنٹر کے طور پر لیتے ہیں نا، ضامن لیتے ہیں، تاکہ یہ اگر چلا گیا کہیں تو میں تمہیں سمجھوں گا۔ اس شخص نے کہا، میرے پاس ضمانت دینے کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر تم اللہ کی ضمانت پر راضی ہو تو مجھے پیسہ دے دو، میں اتنے دن کے بعد تمہیں واپس کر دوں گا۔ اور پیسہ بھی کچھ معمولی نہیں تھا، تقریباً 1000 دینار تھے، سونے کا سکہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کی ضمانت پر تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن کوئی شاہد تو لے کر آ جاؤ نا، کل کو اگر تم مکر گئے تو میرے پاس کوئی گواہ تو ہونا چاہیے نا اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، میرے پاس شاہد بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ کی شہادت پر اگر تم مجھے پیسہ دے دو تو میں تمہیں فلاں وقت پر لوٹا دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کی شہادت اور اللہ کی ضمانت پر میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں۔ اس نے پیسہ لے لیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا، مولا ضرورت پڑ گئی ہے تو میں لے رہا ہوں، لیکن مولا تو ایسے اسباب پیدا فرما دے تاکہ میں اس قرض کو وقت سے پہلے ادا کر دوں، نہیں تو وقت پر اس قرضے کو جس نے میری مدد کی ہے میں اس تک پہنچا دوں۔ وہ شخص پیسہ لے کے چلا گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عزیزان محترم، وقت بھی مکمل ہو گیا۔ اس نے 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھے اور اس کو دینے کے لیے نکلا۔ راستے میں کشتی کا سفر ہوتا تھا، بیچ میں کچھ پانی والا راستہ تھا، اس لیے وہ کشتی کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ہوتا تھا، لیکن وہاں پر اتفاق کہیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ اب یہ بڑا پریشان کہ وقت آج پورا ہو گیا ہے اور آج مجھے اس امانت کو اس تک پہنچانا ہے، اور اسے فکر اس بات کی تھی اگر میں نے یہ پیسہ اس کو آج نہیں پہنچایا تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اب تو لوگ اللہ کے نام کا سہارا لے کر بھی جھوٹ بولنے لگے، اللہ کے نام کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دینے لگے۔ مولا تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس شخص نے کیا کیا، ایک لکڑی کا ایک تختہ لیا اور اس کے اندر ان 100 دینار کو رکھ دیا۔ اللہ پر بھروسہ دیکھیے، اللہ پر توکل دیکھیے۔ اس بندے نے کہا، مولا جس طریقے سے اس نے تیری شہادت پر اور تیری ضمانت پر اس نے مجھے پیسہ ادھار دے دیا، مولا میں تیرے پر بھروسہ کرتے ہوئے، تجھ پر توکل کرتے ہوئے میں اس پیسے کو اس دریا میں ڈال رہا ہوں، مولا تو ساتھ خیریت سے اس پیسے کو اس کے حقدار تک پہنچا دے۔ اس نے پیسہ ڈال دیا اس میں اور چین کی ساتھ اپنے گھر آ گئے۔ اب پیسہ لینے کے لیے وہ بھی دریا کے کنارے پہنچا ہوا تھا کہ وہ آئے گا، لیکن کوئی کشتی نہیں آئی، وہ بھی نہیں آیا، اور وہ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ بہرحال اس نے سوچا یہاں تک آیا ہوں، اسے ایک لکڑی کا تختہ نظر آیا، اس نے سوچا میں اسے اٹھا لیتا ہوں، اسے اٹھا لیا، گھر پہ لایا جلانے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے اس کو کاٹا، اس کے اندر 1000 دینار کی تھیلی بھی مل گئی، اور اس کے اندر ایک سمجھ لیجئے رکا بھی لکھا ہوا تھا، جس سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ یہ پیسہ اسی کا ہے اور یہ پیسہ اس نے اس کو بھیجا۔ تو یہاں سے اس حدیث میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ اگر کسی سے پیسہ ادھار لے لے اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ مجھے اس کو پہنچانا ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ جلد از جلد اس قرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی نے
اس ارادے سے قرضہ لیا ہے کہ میں لے کر اس کو واپس نہیں دوں گا، سرکار فرماتے ہیں پھر وہ پیسہ اس کے پاس بھی نہیں رہے گا، وہ پیسہ اس سے بھی برباد ہو جائے گا، وہ پیسہ اس سے بھی برباد ہو جائے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد سمجھ لیجئے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے قرضے کے۔ اگر اس نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو قرضہ دیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب اس شہید سے بھی لے گا، تو یعنی قرضہ سمجھ لیجئے معاف نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث اور میں بتاؤں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا، اور جب کوئی جنازہ آتا تھا تو حضور پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ جب اس بات کی تحقیق ہو جاتی کہ اس پر کسی کا قرضہ نہیں ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ پوچھا سرکار نے حل علیہ من دین، اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے۔ حضور نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فصلی علیہ ثم اوتی بجنازۃ اخری، یہ بخاری شریف کی حدیث سے دوسرا جنازہ آیا، پھر سرکار نے پوچھا حل علیہ من دین، اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، کہ میرے صحابہ اب تو تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ سوچئے 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 قرضہ کتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کے قرضے کی ذمہ داری میں لے لوں گا تو کیا سرکار آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے؟ حضرت ابو قتادہ نے جب اتنا کہا، سرکار نے کہا اگر تم اس کی ذمہ داری لے لو گے اس کے قرضے کی تو میں پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھا دوں گا۔ پھر انہوں نے اس قرضے کی ذمہ داری لی، اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز کو پڑھایا۔ آپ اندازہ لگائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کے سلسلے میں کتنی احتیاطیں برتی، اور کبھی ضرورت پڑنے پر ہمارے آقا نے بھی قرضہ لیا۔ شعب الایمان کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ ایک مرتبہ حضور نے ایک یہودی سے قرضہ لے لیا، اب وہ یہودی جو ہے نا وقت سے پہلے آ گیا سرکار کے پاس قرضہ لینے کے لیے۔ اب سرکار کے پاس اس وقت پیسے تھے نہیں، حضور نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں جو میں تمہیں دے دوں۔ اس یہودی نے کہا اذن لن افارقک، میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو پیسہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اذن اجلس معک، ٹھیک ہے میں تمہارے ہی ساتھ بیٹھتا ہوں۔ مسجد میں اس نے حضور کو بیٹھا لیا، صبح کا آس پاس کا وقت تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور کو اس نے جانے نہیں دیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس نے حضور کو نہیں جانے دیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ آتے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے، کیونکہ اس وقت صحابہ کے پاس بھی کچھ نہیں رہا ہوگا، ورنہ صحابہ اس کے قرضے کو اتار دیتے، صحابہ اس کے قرضے کو اتار دیتے، دے دیتے اسے، صحابہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ لگائیے عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کے بعد پھر فجر کا وقت ہو گیا، سمجھ لیجئے 24 گھنٹے کے آس پاس ہو گیا۔ آپ سوچئے کیسا تقاضا کرنے والا ہوگا، آپ سوچئے، آپ نے دیکھے ہوں گے تقاضے کرنے والے، لیکن اس طریقے سے بیٹھ کے رہ گیا کہ اس نے حضور کو اٹھنے نہیں دیا۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور نے اس کے ساتھ کوئی جو ہے سختی کے ساتھ پیش آئے ہو، وہ غلطی پر تھا، کیونکہ جو لکھا پڑی ہوئی تھی وہ اس سے پہلے آ گیا تھا، وہ اس سے پہلے آ گیا تھا، لیکن حضور اس کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے تھے۔ جب 24 گھنٹے کے آس پاس ہو گیا نا تو وہ یہودی تھا، یہودی، اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہرگز ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں پیسہ مانگوں، میں پیسہ لینے نہیں آیا آپ سے، بلکہ میں نے آپ کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے نا ان کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، وہ جو آخری نبی ہوں گے نا ان کے اخلاق میں بڑی نرماہٹ ہوگی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں چیک کر رہا تھا،
میں تمہارے اخلاق کو دیکھ